بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں ایکشن سے بھرپور سنسنی خیز ناول دشمن۔ اس کے مصنف ہیں ایم الیاس اور اس ناول کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے شہزاد اقبال حسین نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو 0321434287 پر ہم سے رابطہ کریں۔ دشمن ایپیسوڈ 4۔ ہفتے بھر پارو کی نگرانی میں میرا علاج ہوتا رہا۔ اس نے بتایا کہ ہائی اسکول میں تعلیم کے ساتھ ساتھ اس نے نرسنگ کی تربیت حاصل کر لی تھی اور اس کے پاس ڈپلوما بھی تھا۔ اب وہ ڈھاکہ ایڈن کالج سے انگریزی ادب میں ایم اے کر رہی ہے۔ وہ چھٹیوں میں اکثر ماں کے پاس چلی آتی ہے۔ اسے شہر کے مقابلے میں گاؤں بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں بڑا سکون سا ملتا ہے۔ میں اس کے لیے ایک اجنبی مسافر کی طرح رہا۔ میں نے دانستہ اس سے عالیہ کے بارے میں نہیں پوچھا اور نہ ہی اس نے کبھی اس ظالم اور شیطان صفت عورت کا کوئی تذکرہ کیا۔ اسے میں نے اپنے متعلق بھی کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی اس کی ضرورت محسوس کی تھی۔ صرف میں نے اسے اتنا بتایا تھا کہ میں ایک ریٹائرڈ فوجی افسر ہوں اور اپنے ایک دوست سے ملنے حسن پور آیا ہوں۔ میرے دل میں کئی بار یہ خیال آیا کہ اس سے کیوں نہ عالیہ کے بارے میں دریافت کروں، پھر کچھ سوچ کر یہ خیال میں ترک کر دیتا۔ اس کی بات اس قدر سندر ہوتی تھی کہ میں اس میں کھو کر رہ جاتا تھا۔ پارو کی شخصیت میرے لیے پراسرار اور ناقابل فہم سی ہو گئی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اب تک مجھے اس گھر میں پارو کے سوا اور کوئی فرد نظر نہیں آیا تھا، حتیٰ کہ میں ان حکیم جی کی شکل بھی نہیں دیکھ سکا تھا جو میرا علاج کر رہے تھے اور جن کے مطلب سے میرے لیے دوائیاں آتی تھیں۔ ہاں، ایک بوڑھی ملازمہ ضرور تھی جو رات کے وقت میری کسی ضرورت کے پیش نظر میرے کمرے میں سوتی تھی، لیکن وہ گونگی اور بہری تھی۔ یہ گھر ایک اونچے ٹیلے پر بنا تھا جو چاروں طرف سے پانی میں گھرا ہوا تھا۔ اس کا رقبہ کم از کم 1 مربع فرلانگ ہوگا۔ بہرکیف یہ گھر بے حد پرسکون اور گہرے سناٹے میں ڈوبا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یہ ایک مریض کی صحتیابی اور اس کے آرام کے لیے بہترین جگہ تھی۔ میں نے پارو کو ایک بوٹ میں آتے جاتے دیکھا تھا۔ اس ٹیلے سے 2-3 میل کے فاصلے پر اطراف میں گاؤں، درخت اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں۔ میں یہاں سے نکلنا بھی چاہتا تو مجھے کسی بوٹ یا کشتی کی ضرورت پڑتی۔ پارو اکثر کہیں آتی جاتی رہتی تھی۔ اس کی ماں ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آ سکی کیونکہ وہ اب تک گاؤں سے نہیں لوٹی تھی۔ میں نے اس سے بہت سی باتیں پوچھی تھی لیکن اس نے بڑی خوبصورتی سے ان کا جواب گول کر دیا تھا۔ مجھے بھی ان باتوں سے کوئی خاص سروکار نہیں تھا۔ میری توانائی بھی رفتہ رفتہ بحال ہو رہی تھی۔ میں کسی قدر تیزی سے روبہ صحت ہونے لگا تھا۔ میرے زخم بھی مندمل ہو گئے تھے۔ پارو نے مجھے بتایا تھا کہ حسن پور یہاں سے 20-25 میل کے فاصلے پر ہے۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے اس جگہ سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ یہی کیا کم تھا کہ ایک اجنبی لڑکی نے خلوص و محبت کے انبٹ جذبے سے میرا ایک باپ کی طرح خیال رکھا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ پارو مجھے باپ کی طرح چاہنے لگی ہے۔ وہ مجھ سے خاصی دیر تک باتیں کرتی رہتی تھی۔ میں بھی اس کی رفاقت کا بے چینی سے منتظر رہنے لگا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچ کر اداس ہو جاتا کہ کیا میں اس لڑکی سے دور رہ سکوں گا جس نے مجھے ایک انوکھے جذبے سے روشناس کرایا ہے۔ میں نے دل پر جبر کی سل رکھ کر اس سے اجازت چاہی تھی۔ اس نے مجھ سے مزید 1 دن ٹھہر جانے کی درخواست کی کیونکہ وہ بھی دوسرے دن ڈھاکہ شہر جا کر اپنی تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے والی تھی۔ اس روز وہ آدھی رات تک مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ اس کا اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا اور نہ ہی میرا دل تھا کہ میں اسے جانے دوں۔ اب لگ رہا تھا کہ آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہے۔ اگلے روز میری آنکھ کھلی تو شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میں کو خواب نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ یہ حقیقت تھی کہ میں اپنے بستر کے بجائے کھلے آسمان کے نیچے مخملی گھاس پر لیٹا تھا۔ قریبی ندی کا کنارہ تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور پھر اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ مجھ سے چند گز کے فاصلے پر میرا سفری بیگ رکھا تھا۔ دور دور تک چھوٹی بڑی جھاڑیاں اور لمبی لمبی گھاس نظر آ رہی تھی۔ پورا علاقہ سناٹے میں ڈوبا تھا۔ اچانک مجھے سکتہ سا ہو گیا۔ یہ گوشہ حسن پور کا تھا۔ دور، بہت دور حسن پور کی آبادی دکھائی دے رہی تھی۔ مغربی سندھ میں مہاراجہ بھرت چندر کی حویلی کا عقبی حصہ بھی صاف اور واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ مجھے کس لیے یہاں لا کر ڈال دیا گیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، یہ کیا گورکھ دھندا ہے۔ میں نے جو کچھ دیکھا کیا وہ خواب تھا؟ کیا خواب اتنے بھی حسین ہوتے ہیں؟ میں نے اپنا شک دور کرنے کی غرض سے اپنی قمیص کی آستین الٹ کر دیکھی۔ زخم مندمل ہو گئے تھے لیکن زخموں کے نشان ابھی باقی تھے۔ سر پر چوٹ کی جگہ دبانے سے ہلکا ہلکا درد بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے ان تمام واقعات کے بارے میں سوچا جو یکے بعد دیگرے بڑی تیزی سے میری زندگی میں رونما ہوئے تھے، اور پھر یہاں آنے پر پروین کا بدماشوں کے ہاتھوں سے مجھے بچانا، میری تیمارداری کرنا، پھر مجھے کشتی یا بوٹ میں حسن پور پہنچانے کے بجائے بے ہوشی کے عالم میں یہاں چھوڑ کر چلے جانا، یہ سب کچھ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ آخر اسے اس قدر پراسرار بننے کی کیا ضرورت تھی؟
اس لڑکی کو کس بات کا خوف دامنگیر تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے دشمن نے پروین کو مجبور کیا ہو کہ وہ مجھے یہاں پھینک جائے، یا پھر میرے دشمن نے یہ حرکت کی ہو؟ پروین کو شاید اس واقعے کی ہوا بھی نہ لگی ہو، لیکن میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ لیکن میرا یہاں کھڑے رہ کر ان باتوں پر غور کر کے وقت ضائع کرنا بھی مناسب نہیں تھا۔ جو نہیں ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اور اب شام ہو چکی تھی۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ حسن پور کی آبادی اس قدر دور تھی کہ وہاں پہنچتے پہنچتے رات بھی ہو سکتی تھی۔ میرے لیے وقت بہت قیمتی اور اہم تھا۔ میں نے اپنا سفری تھیلا کھول کر اس کا سرسری سے جائزہ لیا۔ اس میں تمام چیزیں جو کہ تو موجود تھی، کسی چیز کو بھی چھیڑا نہیں گیا تھا۔ یکیک مجھے اپنے ریوالور کا خیال آیا، اور یہ خوف بھی دامنگیر ہوا کہ کہیں اسے میرے دشمن کے آدمیوں نے غیر محسوس طریقے سے نکال نہ لیا ہو۔ یہ خیال آتے میرے خون میں تلاطم پیدا ہونے لگا۔ میں نے جلدی سے کپڑوں کی تہیں کھولنا شروع کی اور بیگ کی ہر چیز الٹ پلٹ کر رکھ دی، جس طرح کسٹم والے کرتے ہیں۔ ریوالور کا پیکٹ اپنی جگہ دیکھ کر مجھے اطمینان سا ہوا۔ میں نے کندھا تھیلے سے لٹکایا اور تیز تیز قدم اٹھاتا گاؤں کی سمت چل پڑا۔ تقریباً 1 میل کی مسافت میں نے ندی کے کنارے ساتھ ساتھ چل کر طے کی، پھر اپنا رخ اس وسیع و عریض میدان کی طرف موڑ لیا جو جھاڑیوں کے پاس جا کر ختم ہوتا تھا۔ ان جھاڑیوں کی دوسری جانب ایک کچی سڑک تھی جو بل کھاتی ہوئی گاؤں کی طرف چلی گئی تھی۔ اس راستے پر دائیں جانب وہ پراسرار سی حویلی تھی جس کا فاصلہ سڑک سے کوئی 2-3 فرلانگ رہا ہوگا۔ سڑک پر پہنچ کر میں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ فی الوقت حویلی کے پاس سے میرا گزرنا کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں تھا۔ مجھے اپنے گاؤں پہنچ کر سب سے پہلے کسی ایسے دوست کو تلاش کرنا تھا جس کے ہاں میرے قیام کا بندوبست ہو سکے۔ مجھے امید تھی کہ میرا کوئی دوست مجھے اتنا لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی بھولا نہیں ہوگا۔ میں نے بچپن کے حوالے سے اپنے دوستوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا، اور تب میرے ذہن کے نہا خانوں سے ایک شبیہ نکل کر میری نظروں کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایک سنجیدہ اور معصوم سی صورت، میرا سب سے عزیز دوست۔ بے ساختہ میرے لبوں پر اس کا نام آ گیا، ابو بکر۔ وہ میرے بچپن کا دوست تھا۔ میں ابو بکر کے ساتھ گزارے ہوئے خوشگوار لمحات کی یادوں میں ڈوب گیا۔ گاؤں اب بھی 1-2 فرلانگ کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ میں زیر لب مسکراتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک کتے کی غراہٹ سن کر ایک دم اچھل پڑا۔ یہ غراہٹ کسی عام قسم کے کتے کی نہیں تھی۔ یہ آواز سامنے والی جھاڑیوں سے آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب وہ جھاڑیوں سے نکل کر مجھ پر حملہ آور ہونا ہی چاہتا ہے۔ میرے بدن پر لرزہ طاری ہونے لگا، تاہم میں نے جلدی اپنے آپ پر قابو پا لیا اور سفری تھیلا زمین پر رکھ کر کانپتی ہوئی انگلیوں سے اس کے بند کھولنے لگا۔ میری متوحش نگاہیں بار بار سامنے والی جھاڑیوں کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ اگر اس لمحے کتا جھاڑیوں سے نکل کر مجھ پر ٹوٹ پڑتا تو میں اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے خوف و ہراس کے عالم میں تھیلے کی ساری چیزیں الٹ پلٹ دی تاکہ جلد سے جلد ریوالور کا پیکٹ نکال سکوں۔ بالآخر میں نے پیکٹ باہر نکال لیا۔ ریوالور ہاتھ میں آتے ہی میرا خوف کسی حد تک کم ہو گیا تھا۔ میں نے چند لمحوں تک کتے کے باہر نکلنے کا انتظار کیا۔ جھاڑیوں کی سرسراہٹ برابر جاری تھی۔ کتے کی غراہٹ بھی آس پاس ہی گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ غراہٹ بند ہو گئی۔ میں مزید چوکنا ہو گیا۔ جب کئی لمحات گزرنے پر بھی سناٹا طاری رہا تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے جلدی سے ادھر ادھر بکھرا سامان سمیٹا اور اسے تھیلے میں ٹھونسنے لگا۔ پھر میں نے تھیلا کندھے پر لٹکایا اور تیزی سے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ ریوالور بدستور میرے ہاتھ میں تھا۔ میں احتیاط کے طور پر بار بار پیچھے بھی پلٹ کر دیکھتا جا رہا تھا، مگر پھر دوبارہ کوئی آواز نہیں آئی۔ غالباً کتا کسی اور سمت نکل گیا تھا۔ یکیک مجھے اس صفاک عورت کا خیال آیا جس نے گاؤں والوں کی زندگی کو جہنم بنا رکھا تھا۔ یہ کتا بھی اس نے پال رکھا ہوگا۔ میں کتوں کی تمام نسلوں سے واقف تھا۔ میرے خیال میں وہ کوئی پالتو کتا تھا۔ اگر وہ شکاری ہوتا تو یقیناً مجھے کسی صورت بھی نہیں بخشتا۔ شاید وہ کسی بلی یا کتے کو دیکھ کر غرایا ہو۔ میں نے قیاس کیا کہ اس کتے کی مدد سے عالیہ نے گاؤں والوں میں خوف و ہراس اور دہشت پھیلا رکھی ہوگی۔ گاؤں کے لوگ شاید اسی کتے کی موجودگی سے خائف رہتے ہوں گے۔ جس وقت میں گاؤں میں داخل ہوا تو رات کی سیاہی چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ گاؤں کا بازار سنسان اور ویران دکھائی دیتا تھا۔ ان 18 برسوں میں مجھے ایسی کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آئی جس سے اندازہ ہوتا کہ اس گاؤں نے کچھ ترقی کی ہے۔ البتہ چند دکانوں اور مکانوں کا اضافہ ضرور محسوس ہوا تھا۔ عبد الکریم کا چھوٹا سا ہوٹل جو برگد کے پیڑ کے نیچے تھا وہ بھی بند دکھائی دے رہا تھا، حالانکہ وہ ہوٹل رات کے 9-10 بجے تک ہر موسم میں کھلا رہتا تھا۔ اس کی چائے اور مٹھائی بہت اچھی ہوتی تھی اور ہم لوگ وہاں دیر تک ڈیرا جمائے رہتے تھے۔ مجھے دروازے کے نیچے سے روشنی ٹھٹرتی ہوئی دکھائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جاگ رہا تھا۔ راستے میں کوئی اکا دکا آدمی بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے ایسی ویرانی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شاید شکاری کتے کے خوف کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے تھے۔ میں ابو بکر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے اس کا گھر بآسانی تلاش کر لیا تھا۔ وہ بڑے تالاب کے کنارے بنا ہوا تھا۔
سپاری، ناریل اور کٹہل کے درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس مکان کا احاطہ وسیع و عریض تھا اور اس میں کوئی نمایاں تبدیلی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے دروازے پر رک کر اپنے کان اندر سے آنے والی آوازوں پر لگا دیے۔ میں ہر طرح سے اپنی تسلی کر لینا چاہتا تھا۔ باتوں کے شور میں مجھے ابو بکر کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے کسی بچے پر ڈانٹ ڈپٹ کرا تھا۔ برسوں اور صدیوں کے بعد جیسے میں نے اس کی آواز سنی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے آہستہ سے دستک دی۔ دستک کی آواز گونجتے ہی باتوں کا شور یک لخت تھم گیا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے شیر کی دھاڑ سن لی ہو۔ چند لمحوں بعد چاپ ابھری اور بتدریج دروازے کے پاس آ کر تھم گئی۔ کون ہے بھائی؟ ابو بکر کی مانوس اور مٹھاس بھری آواز ابھری۔ چند منٹوں کی خاموشی کے بعد دروازہ کھل گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لالٹین تھی جس کی لو اس نے اونچی کر رکھی تھی۔ اس نے لالٹین کو اوپر اٹھایا تو اس کی روشنی میرے چہرے پر پڑنے لگی۔ اس نے میرے چہرے کا بغور جائزہ لیا اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ مجھے تکتا رہ گیا۔ کسی بھی شخص کی زندگی میں 18 برس کا عرصہ کم نہیں ہوتا۔ ہم دونوں ایک جگ بیت جانے کے بعد ایک دوسرے کے سامنے مبہوت سے کھڑے تھے۔ اگر میں نے اس کی آواز نہ سنی ہوتی تو غالباً اسے پہچان بھی نہیں پاتا۔ وہ ان برسوں میں بہت بدل گیا تھا۔ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ چہرے پر لکیروں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ بالوں میں چاندی جھلملانے لگی تھی اور اس کا جسم کمزوری کے باعث خمیدہ سا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے پہچان چکا تھا کیونکہ میں ذرا بھی نہیں بدلا تھا۔ صرف میرے بالوں میں کچھ سفیدی کے تار آ گئے تھے۔ ابو؟ میرے ہونٹوں پر سرگوشی کی طرح ایک لفظ مچلا اور سناٹے میں بازکش کی طرح گونجنے لگا۔ دوسرے لمحے ابو بکر نے لالٹین زمین پر رکھ دی۔ پھر اس کے جوش سے لرزتے ہوئے ہاتھ فضا میں بلند ہوئے۔ اس نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ وہ مجھے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ میں نے بھی اپنا تھیلا نیچے رکھ دیا اور پھر ہم دونوں ایک دوسرے سے بڑی محبت اور گرم جوشی سے بغل گیر ہو گئے۔ ابو بکر نے مجھے اس طرح بھینچ لیا جیسے وہ مجھے اپنے وجود میں سما لینا چاہتا ہو۔ پھر وہ میرے کندھے پر سر رکھ کے بچوں کی مانند سے سکنے لگا۔ میں ایک طویل عرصے کے بعد اس کی محبت کا یہ انداز دیکھ کر جذباتی ہو گیا تھا اور میری بھی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ مجھے اس خلوص، چاہت اور پذیرائی کی توقع نہیں تھی۔ اندر سے اس کی بیوی، نوجوان بیٹی اور کمسن بچے بھی نکل آئے۔ اس کی بیٹی کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ اس نے سراسیمگی سے پوچھا، کیا ہوا ابا؟ پھر اس نے جذباتی منظر جو دیکھا تو اپنی جگہ ٹھٹک گئی۔ رات کے کھانے سے فراغت پانے کے بعد گھر میں باتیں ہوتی رہیں۔ پھر بہت دیر بعد ہم دونوں مکان کے باہر بنے ہوئے چبوترے پر آن بیٹھے۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ چاند کی ڈھلتی تاریخیں تھیں۔ آسمان پر نصف چاند منور تھا جس کی پھیلی کرنیں ہر سو اپنا جال بن رہی تھیں۔ دھندلی چاندنی میں ناریل اور سپاری کے درختوں کا نظارہ بہت ہی دل فریب نظر آتا تھا۔ میں نے ابو بکر پر یہاں آنے کا مقصد کھل کر ظاہر نہیں کیا، البتہ اسے وہ واقعات سنا دیے جو مجھ پر گزرے تھے۔ ان واقعات میں ان بدماشوں کا تذکرہ بھی آیا جنہوں نے لانچ پہ میری درگت بنائی تھی۔ پھر اس لڑکی کا ذکر بھی آیا جس نے میری تیمارداری کی تھی اور جو میری بیٹی بنی رہی۔ پورے جذب و لگن سے اس نے میری خدمت کی اور پھر میرے صحتیاب ہونے کے بعد مجھے ویرانے میں چھوڑ گئی۔ ابو بکر نے میری کہانی پوری توجہ سے سنی۔ اسے بدماشوں والے واقعے پر کسی قدر حیرت ہوئی۔ پروین کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ وہ آس پاس کے گاؤں اور علاقے میں کاروبار کے سلسلے میں بلا ناغہ آتا جاتا رہتا ہے۔ اسے آج تک اس حلیے کی کوئی لڑکی کبھی دکھائی نہیں دی۔ میرے استفسار پر ابو بکر نے عالیہ کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ چند برسوں پہلے کی بات ہے۔ یہ حویلی اس عورت نے مہاراجہ کے بیٹے سے خرید لی تھی۔ اس حویلی کو اس عورت نے ایک عالیشان محل کی طرح آراستہ و پیراستہ کیا۔ وہ سال میں 2-3 مہینے کے لیے اس گاؤں میں آتی ہے اور کسی ملک کی رانی کی طرح بڑی شان و شوکت سے رہتی ہے۔ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ اسے خود بھی نہیں معلوم کہ بینک بیلنس کتنا ہے۔ نوکروں کی فوج اس کی خدمت اور حفاظت کے لیے مستعد رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے بے شمار کتے بھی پال رکھے ہیں۔ وہ رات کے وقت اپنے پالتو کتوں کو کھلا چھوڑ دیتی ہے، لیکن آج تک ایسا حادثہ نہیں ہوا کہ کسی انسانی جان کو خطرہ لاحق ہوا ہو۔ پھر بھی لوگ ان کتوں سے خوفزدہ رہتے ہیں اور دن ڈوبتے ہی گھروں سے باہر نہیں نکلتے۔ ابو بکر نے میرے سوالوں کے جواب میں مزید بتایا، اس عورت کی عمر 30-35 کے لگ بھگ ہوگی، لیکن اس کا حسن و جمال نوخیز لڑکیوں کو شرماتا ہے۔ وہ عورت کسی حد تک سخت مزاج بھی ہے، لیکن فطرتاً بہت اچھی ہے۔ اس نے گاؤں والوں پر کبھی ظلم و ستم نہیں ڈھایا، البتہ ان چند لوگوں سے کسی نہ کسی طرح ان کی زمینیں خرید لی جو اپنے وقت میں چودھری بنے ہوئے تھے۔ اس نے انہیں کوڑی کوڑی کا محتاج کر کے رکھ دیا ہے، جیسے اس نے ان سے کوئی انتقام لیا ہو۔ اس عورت کی شخصیت بڑی پراسرار ہے۔ اس کی زندگی پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی چہمگوئیاں ہوتی رہتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے، کسی کا خیال ہے کہ وہ بیوہ ہے۔ ایک بات اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس کا شوہر لندن میں رہتا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، پر اصل حقیقت کا کسی کو بھی علم نہیں ہے۔
مگر ڈھاکہ میں تو اس عورت کے ظلم و ستم کی کہانیاں مشہور ہیں. سنا ہے کہ اس نے گاؤں والوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے. وہ اپنی دولت اور اثر و رسوخ کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہے. نہیں نہیں، یہ اس کی ذات پر سراسر بہتان ہے. وہ اس گاؤں کے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھا کر ان سے بھلا کیا حاصل کر سکتی ہے؟ یہاں کے لوگ غریب اور پریشان حال ہے. جس کسی نے بھی تم کو اس عورت کے بارے میں کہا ہے نا، وہ محض الزام ہے. میں چکرا کر رہ گیا. گویا ادریس الحق نے میرے ساتھ غلط بیانی سے کام لیا تھا. اس نے مجھے ایک ایسی عورت کو قتل کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی جو بالکل بے گناہ تھی. صحیح صورتحال واضح ہونے کے بعد میں مزید الجھ کر رہ گیا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں. مجھے سوچ میں مبتلا دیکھ کر ابو بکر بولا، گاؤں والوں کے لیے ایک بات خاصی حیرت کا باعث ہے کہ یہ عورت نہ صرف گاؤں کے بڑے بوڑھوں کو بہت اچھی طرح جانتی ہے، بلکہ گاؤں کے ایک ایک فرد کے بارے میں اس کی معلومات حیرت انگیز ہے. اسے ذرا ذرا سی باتوں کی خبر رہتی ہے، جیسے اس نے جاسوسوں کا جال پھیلا رکھا ہو. وہ گاؤں کے ایک ایک فرد کا نام اور اس کے خاندانی پس منظر سے بھی بخوبی واقف ہے. خدا جانے اس نے ساری معلومات کہاں سے حاصل کی ہیں. میری سوچ میں تلاطم پیدا ہونے لگا. مجھے ابو بکر کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ اس عورت کو قتل کرنا اس قدر آسان نہیں ہے جیسا کہ میں نے تصور کر لیا تھا. وہ اس گاؤں میں کسی حکمران کی طرح شان و شوکت اور جاہ و جلال سے رہتی تھی. اس نے اپنی حفاظت کے لیے خوخار کتے پال رکھے تھے. کتوں کے علاوہ بہت سے مسلح محافظ بھی تھے. وہ جب بھی حویلی سے باہر نکلتی اس کے ہمراہ کتوں اور محافظوں کا لشکر ہوتا تھا. یہاں کے لوگوں پر اس کا بڑا روب دبدبا تھا. ظاہر اس تک رسائی کسی طور ممکن نہ تھی. میرا ذہن ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا. اس کو قتل کرنے میں میری اپنی جان کو خطرہ تھا، بلکہ اسے قتل نہ کرنے کی صورت میں بھی میرے لیے پھانسی کا پھندا تیار تھا. میری جان دونوں طرف سے سولی پر لٹکی تھی. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس رستے کا انتخاب کروں. اگر میں ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتارنے میں کامیاب ہو بھی جاتا تو میرا ضمیر زندگی بھر مجھے چین کا سانس نہیں لینے دیتا. لیکن اسے ختم کرنے سے میرے دامن کے وہ داغ ضرور دھل جاتے جو مجھے جیل کی کال کوٹری اور پھانسی کے پھندے تک لے جا سکتے تھے. اس کے علاوہ ایک بھاری رقم بھی میرے ہاتھ آ جاتی جس کے ذریعے میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکتا تھا. میرے لیے ادریس الحق کی شخصیت بھی کم پراسرار نہیں تھی. وہ عالیہ کا شوہر بھی ہو سکتا تھا. اس بات کا امکان اس لیے اور بڑھ جاتا تھا کہ عالیہ بے پناہ دولت کی مالک تھی. وہ عالیہ کو اپنے راستے کا کانٹا سمجھ کر نکال پھینکنا چاہتا تھا کہ اس کی دولت پر قابض ہو جائے. اس کے علاوہ عالیہ کا اس سے کوئی اور رشتہ بھی ہو سکتا تھا جو فی الحال میری نظروں سے اوجھل تھا. میں دلی دل میں ادریس الحق کی ذہانت اور منصوبے کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا. اس کے لیے عالیہ کو اپنے راستے سے ہٹانا ناممکن ہو گیا تو اس نے میرا انتخاب کیا اور اس مقصد کے لیے بھاری رقم مقرر کی. حقیقتاً اس دور میں بھی انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، تاہم ہر شخص کی جان بھی ارزاں نہیں ہے. کم از کم عالیہ کی جان تو ارزاں نہیں تھی. شاید ادریس الحق کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ عالیہ کو قتل کرنا کسی پیشہ ور قاتل کے بس کی بات نہیں، بلکہ کوئی جری سپاہی ہی یہ فریضہ انجام دے سکتا ہے. تاہم وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ ایک سپاہی اور پیشہ ور قاتل میں فرق ہے. سپاہی میدان جنگ میں اپنی دھرتی ماں کے لیے لڑتا ہے. اس کی اپنی کوئی غرض نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ موت کی پرواہ کرتا ہے، لیکن وہ کسی بے گناہ کو قتل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. کافی سوچ بچار کے بعد میں اس فیصلے پر پہنچا کہ عالیہ کو قتل کرنا کسی طور بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ مجھے واپس جا کر ادریس الحق کے پاس کسی ترکیب سے اسے بلیک میل کرنے کا مواد اس سے حاصل کرنا چاہیے. دوسرے دن میں نے ابو بکر سے گاؤں والوں اور دوستوں کے بارے میں دریافت کیا. چندہ ماں کے بارے میں بھی پوچھا جو اپنی بیٹی بانو کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی. ابو بکر نے بتایا کہ چندہ ماں 17-18 سال پہلے بیٹی کے دکھ سے مر گئی تھی. بانو اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر نہ جانے کہاں چلی گئی. پھر اس روز کے بعد سے اس کا کچھ پتہ نہیں چلا. اس کے بارے میں ایک عام خیال یہ تھا کہ شاید اس نے خودکشی کر لی. میں نے گاؤں والوں اور دوستوں کے بارے میں سن کر سکون کا سانس لیا. میرے دوست زندہ تھے. بوڑھے لوگوں کی قبریں آباد تھی. میں شام تک اپنے دوستوں سے ملتا رہا اور جو بزرگ زندہ رہ گئے تھے ان کی خدمت میں حاضری دی. رات کھانے کے بعد میں نے بھرا ہوا ریوالور جیب میں ڈالا اور ابو بکر کو اپنے آنے سے لے کر ساری کہانی کہہ سنائی. وہ بھوچنکا سا رہ گیا. جب میں نے حویلی جانے کا خیال ظاہر کیا تو وہ دہشت زدہ ہو گیا. اس نے مجھے بہت سمجھایا کہ رات گئے میرا حویلی کی طرف جانا خطرے سے خالی نہیں ہے. وہاں کتے آزادانہ گھومتے رہتے ہیں. ان سے بچ کر حویلی میں داخل ہونا بہت مشکل ہے. اس کو پتا نہیں تھا کہ میں اس حویلی کے چپے چپے سے واقف تھا. میں نے کئی رات اس حویلی میں بسر کی تھی، جبکہ اس وقت دن میں بھی کوئی شخص ادھر نہیں پھٹکتا تھا. اس لیے میں نے بے خوف ہو کر ادھر جانے کا ارادہ کر لیا. ابو بکر میرے جانثار دوستوں میں سے تھا. جب اس نے دیکھا کہ میں نے حویلی جانے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے اور وہ مجھے باز نہیں رکھ سکتا اور میں خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں، تو اس نے ساتھ چلنے پر اصرار کیا. لیکن میں نے اسے سمجھا بجھا کر اکیلا ہی حویلی کی طرف جانے کے لیے قدم بڑھا دیے. میں نے احتیاطاً ایک پینسل ٹارچ ساتھ لے لی تھی جو جدید ترین تھی اور اس کی روشنی
بڑی بڑی ٹارچوں کی طرح تیز تھی اور بہت دور تک جاتی تھی۔ ہر طرف اس قدر گہرا سکوت چھایا ہوا تھا کہ پتا بھی کھڑکتا تو میرے ہاتھ کی گرفت فوراً ریوالور پر مضبوط ہو جاتی۔ میں چونکنا ہو کر قدم اٹھانے لگتا۔ مجھے سب سے زیادہ کتوں کی طرف سے دھڑکا لگا تھا۔ اس کے باوجود میں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا چلا جا رہا تھا اور حویلی مجھے میلوں کی مسافت پر لگ رہی تھی۔ تاہم میں بخیر و عافیت حویلی کے عقبی حصے میں پہنچ گیا۔ حویلی پر گہری تاریکی اور سکوت کا راج تھا۔ گاہے بگاہے کسی کتے کی آواز ضرور آ جاتی تھی، مگر پھر وہ سکوت چھا جاتا۔ میں کافی دیر تک اندھیرے میں کھڑا اندر کی سنگن لیتا رہا۔ میرے کان حویلی کے صدر دروازے پر لگے ہوئے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ مسلح محافظ اس وقت کہاں ہوں گے۔ خاصا وقت گزرنے پر بھی جب کوئی آواز سنائی نہیں دی تو میں سمجھ گیا کہ اس وقت سب گہری نیند میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس چھوٹے سے گاؤں میں انہیں کس بات کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ میں نے پینسل ٹارچ کی روشنی میں اس مقام کا اندازہ لگایا جہاں گھنی جھاڑیاں ایک زمین دوز راستے کو چھپائے ہوئے تھیں۔ 18 سال پہلے میں اس چور راستے سے حویلی میں داخل ہوا کرتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں عالیہ نے وہ گزرگاہ بند نہ کرا دی ہو، لیکن میرا اندیشہ غلط ثابت ہوا۔ تھوڑی دیر کی تلاش کے بعد مجھے جھاڑ جھنکاٹ میں چھپا ہوا راستہ نظر آ گیا۔ میں نے اس راستے کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے پلٹ کر محتاط انداز میں ارد گرد کا جائزہ لیا۔ پھر میں اس راستے سے حویلی میں داخل ہو گیا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ حویلی کا ماحول ایک پراسرار اور بوجھل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ راہداریاں ویران پڑی تھیں۔ کسی راہداری میں شمع بھی روشن نظر آئیں۔ میں ایک تاریک راہداری سے ہوتا ہوا اس زینے کی جانب بڑھا جو اوپر ایک خوابگاہ تک پہنچتا تھا۔ وہ خوابگاہ بالائی منزل کے مغربی حصے میں واقع تھی اور حویلی کی دیگر خوابگاہوں سے نسبتاً کشادہ، ہوادار اور عالیشان تھی۔ میرا خیال تھا کہ عالیہ نے اپنے لیے اسی خوابگاہ کا انتخاب کیا ہوگا۔ میرا یہاں آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح یہ معلوم ہو جائے کہ عالیہ کون سی خوابگاہ استعمال کرتی ہے۔ ہرچند کہ میں اسے قتل کرنے کا خیال اپنے دل سے نکال چکا تھا، تاہم میں اپنے فیصلے پر بہت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ میرے دل و دماغ میں برابر ایک کشمکش سی جاری تھی اور میرے لیے کسی حتمی فیصلے پر پہنچنا دشوار ہو گیا تھا۔ میری جان ایک بلیک میلر کے ہاتھوں میں تھی اور اس سے چھٹکارا پانے کا واحد راستہ یہ تھا کہ میں عالیہ کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ایک بار پھر حویلی کا اچھی طرح جائزہ لوں اور پھر عالیہ کی خوابگاہ بھی معلوم کر لوں، تاکہ جب کبھی اسے قتل کرنا ناگزیر ہو جائے تو عملی قدم اٹھانے میں زیادہ دشواری اور دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں نے بالائی منزل کے زینے پر قدم رکھا ہی تھا کہ کسی کتے کی غراہٹ سنائی دی۔ میں اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گیا۔ دہشت کی ایک سرد لہر میرے بدن میں دوڑ گئی۔ بدحواسی کے باعث مجھ میں اتنی سکت بھی نہ رہی کہ پیچھے مڑ کر موت کے فرشتے کو دیکھ لوں۔ چند سانوں کے بعد کئی کتوں نے ایک ساتھ غرانا شروع کیا تو میں مزید دہشت زدہ ہو گیا۔ پھر اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ کتے میری پشت پر نہیں بلکہ کسی کمرے میں بند ہیں اور میری بو سونگھ کر یا کھڑکی میں سے جھانک کر مجھے دیکھ کے غرا رہے ہیں۔ اگر وہ آزاد ہوتے تو اب تک میرا تیا پانچا ہو چکا ہوتا۔ میں نے ریوالور پر اپنی گرفت مضبوط کی اور پلٹ کر اس سمت دیکھا جہاں سے کتوں کے غرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سامنے ہی کچھ فاصلے پر ایک جنگلے دار کھڑکی نظر آئی۔ جنگلے کے عقب سے 4 انتہائی خوخار کتے اپنی بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ ان کی لمبی اور خوفناک زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ میں نے پہلی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ وہ چاروں ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یکایک انہوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ ان کے بھونکنے کے شور سے پوری حویلی گونج اٹھی۔ چند لمحے بعد کسی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر جیسے حویلی میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ میں سراسیمہ سا ہو کر مخالف سمت میں دوڑ پڑا۔ بدحواسی کے باوجود میں اپنی پوری قوت سے دوڑ رہا تھا۔ دائیں بائیں 2-3 موڑ مڑنے کے بعد میں ایک ایسی راہداری میں پہنچا جہاں آمنے سامنے کئی کمرے بنے ہوئے تھے۔ اچانک عقب سے بھی دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ راہداری کے آخری سرے پر 2-3 آدمیوں کے دوڑتے ہوئے سائے نظر آ رہے تھے۔ میرا حوصلہ جواب دینے لگا۔ بھاگتے بھاگتے میری ٹانگیں شل ہو گئی تھیں۔ ادھر قدموں کا شور اب بالکل ختم ہو چکا تھا۔ میں نے فوری طور پر ایک فیصلہ کیا اور اس پر عمل کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ فی الحال بچاؤ کی یہی ایک صورت تھی۔ پھر اس سے قبل کے بھاگتے ہوئے افراد راہداری میں داخل ہوتے، میں نہایت پھرتی سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گھس گیا۔ اندر داخل ہوتے میرے نتنوں سے ایک ناگوار سی بو ٹکرائی۔ میں نے جیب سے ٹارچ نکالی اور اس کی روشنی میں کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ دوسرے ہی پل ٹارچ میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ کمرے میں گرانڈیل کتا موجود تھا۔ میری رگوں میں خون جم گیا۔ غالباً کتا بھی میری آہٹ اور بو سونگ کر چونکنا ہو گیا تھا۔ ہم دونوں کی نظریں ملی۔ وہ زنجیر سے بندھا نہ ہوتا تو مجھ پر اب تک چھلانگ لگا چکا ہوتا۔ میں نے فوراً ٹارچ بجھائی اور بوکھلاہٹ کے عالم میں کمرے سے نکل آیا۔ دراصل میں فائرنگ کر کے اپنی موت اور مصیبت کو دعوت نہیں دینا چاہتا تھا۔ شاید اس خیال سے میں کچھ خوفزدہ سا ہو رہا تھا۔ راہداری میں 2 مسلح محافظ تیز تیز قدموں سے ایک سمت جاتے دکھائی دیے۔ خوش قسمتی سے ان کی پشت میری جانب تھی۔
جب وہ زینوں کی طرف مڑ کر نظروں سے اوجھل ہوئے تو میری جان میں جان آئی اور میں تقریباً بھاگنے کے انداز میں عقبی دروازے کی طرف چل دیا۔ حویلی سے باہر آ کر میں نے چور راستے کو پہلے کی طرح جھاڑیوں سے ڈھک دیا۔ بہتر یہ تھا کہ کسی کو حویلی میں میرے داخل ہونے کا احساس نہ ہو سکے۔ فرلانگ بھر کی مسافت طے کرنے کے بعد جب میں میدان کے وسط میں پہنچا تو ہوا کے خوشگوار جھونکوں نے میرے اندر فرحت و تازگی کی لہر دوڑا دی تھی۔ میں نے انتہائی سکون اور سرشاری سے گہری گہری سانسیں لی اور کچھ دیر سستانے کی غرض سے ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گیا۔ میں موت کے منہ سے بال بال بچ کر آیا تھا، ورنہ گاؤں والوں کو میری ہڈیوں کا بھی نام و نشان نہ ملتا۔ دیکھا جائے تو مجھے ایک طرح سے نیا جنم ملا تھا۔ ذرا سی بھی بھول چوک ہو جاتی تو میرا جسم عبرتناک انجام کو پہنچ جاتا۔ ابو بکر میرے انتظار میں بڑی بے چینی، وحشت اور اضطراب سے ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ لپکتا ہوا قریب آیا اور والہانہ انداز سے مجھ سے لپٹ گیا۔ جب میں نے اسے حویلی میں پیش آنے والا واقعہ سنایا تو اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اس کہانی کا ایک ایک لفظ اس کے لیے سنسنی خیز ہے۔ اگلے روز صبح ہی صبح ابو بکر نے مجھے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ کم خوابی کے باعث میری پلکیں بوجھل ہو رہی تھیں، مگر جب میں نے ابو بکر کا متوش چہرہ اور اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں دیکھی تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میری ساری نیند حیران ہو گئی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے ابو بکر؟ خیریت تو ہے نا؟ یہ تم ابھی کچھ دیر پہلے حویلی سے ایک ملازم آیا تھا، اس نے تمہارے نام یہ پیغام دیا کہ پہلی فرصت میں حویلی پہنچو، عالیہ بیگم تم سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ ابو بکر نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ عالیہ کا بھیجا ہوا پیغام سن کر میں اچھل پڑا۔ یکے بعد دیگرے کئی خدشات میرے ذہن میں ابھرے۔ یہ امر کسی بھی طرح کم تشویشناک نہیں تھا کہ عالیہ نے بذات خود مجھے اپنے ہاں طلب کیا ہے۔ آخر مجھ جیسے معمولی آدمی کی اس کے نزدیک کیا حیثیت ہو سکتی تھی؟ ایک امکان یہ بھی تھا کہ شاید رات کو مجھے کسی نے حویلی کے پاس منڈلاتے دیکھ لیا ہو۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میرا صحیح سلامت واپس آنا ممکن نہیں ہوتا۔ اصل بات کچھ اور ہی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ نہ جاؤں، میں کوئی اس کا نوکر یا تابع نہیں تھا۔ چونکہ میرا اسے دیکھنا اور اس سے ملنا بے حد ضروری تھا، اس لیے میں نے حویلی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آخر میں یہ بھی تو جاننا چاہتا تھا کہ اس نے مجھے بلایا کس لیے ہے۔ ابو بکر وحشت کے عالم میں اور غالباً میرے کچھ بولنے کے انتظار میں خاموش کھڑا تھا۔ میں نے بظاہر اسے تسلی دی، مگر اندر ہی اندر میری تشویش بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک نامعلوم خطرے کا احساس میری لہو میں گردش کرنے لگا تھا۔ عالیہ کے ہاں میری طلبی کیا معنی رکھتی تھی؟ کہیں اسے میرے مشن کا علم تو نہیں ہو گیا؟ یہ سوال کسی زہریلے ناک کی طرح مجھے بار بار ڈسنے لگتا۔ کافی دیر کے بعد میرا خوف قدرے کم ہوا۔ اس وقت تک میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت جا کر عالیہ سے مل لینا چاہیے۔ اس طرح کم سے کم میری الجھنیں تو دور ہو سکتی تھی۔ میرے لیے عالیہ کی ذات ویسے بھی کسی موم میں سے کم نہ تھی۔ ویسے وہ مجھے قتل کرنے سے تو رہی، میں تو ایک انتہائی خفیہ مشن پر آیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس ملاقات کے بعد مجھے آئندہ کے لیے لاہ عمل مرتب کرنے میں بڑی مدد مل سکتی تھی۔ ملاقات سے پہلے طرح طرح کے خدشات کو جنم دینا فضول تھا۔ حویلی کی طرف جاتے ہوئے میرے سینے میں دل کے دھڑکنے کی رفتار لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سورج کی تیز اور چمکیلی روشنی میں نے حویلی کی پرشکوہ عمارت دیکھی۔ آج اس کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔ رنگ و روغن نے اس کا حسن دوبالا کر دیا تھا اور دروازے پر دراز قد کے دو مسلح نوجوان کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر وہ تینوں کتے زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے جن سے رات میرا واسطہ پڑ چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بھونکنے اور غرانے لگے تو ایک محافظ نے انہیں خاموش کرا دیا۔ دوسرا محافظ تیز تیز قدموں سے اندر اطلاع دینے کے لیے دوڑ گیا۔ میں حویلی کے اندرونی حصے کا جائزہ لینے لگا۔ میرے سینے میں عجیب سی خلش ہو رہی تھی۔ ذہن طرح طرح کے خیالات کی آماج کا بن گیا تھا۔ کئی سوال ابھرتے اور اندیشے اپنا جواز پیش کر رہے تھے۔ میری پیشانی عرق آلود ہو رہی تھی اور بدن پر پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ محافظ چند لمحوں میں اسی طرح دوڑا دوڑا واپس آیا تو اس کے پیچھے ایک اور دراز قد نوجوان بھی تھا۔ وہ مجھے اپنے ہمراہ لے کر اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں اس کے ساتھ فوجی انداز میں چل رہا تھا۔ میرے اندر کا شعور خاموش فضا میں ارتعاش پیدا کرنے لگا۔ حویلی اب کسی محل کی طرح آراستہ ہو چکی تھی۔ لمبی سی راہداری طے کرنے کے بعد ایک زینہ آیا جو زیریں حصے کی طرف جاتا تھا۔ چند لمحوں بعد میں اور وہ نوجوان ایک کمرے کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ نوجوان نے بڑے مؤدبانہ انداز میں دروازے پر مخصوص طریقے سے دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوسرے لمحے دروازے کے ہینڈل کا لٹو پکڑ کر گھما دیا۔ دروازہ اتنا کھلا کہ ایک آدمی اندر جا سکے۔ پھر وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور اس نے اپنے سر کو خفیف سا خم دے کر مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا اس نے آہستگی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں اس کمرے کی زیبائش پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میری نگاہیں بھٹک کر ایک مرصع صوفے کے پاس کھڑے ہوئے ترشیدہ مجسمے کے سراپے پر جیسے جم کر رہ گئیں۔
اس کے بدن پر جیسے چراغ جل رہے تھے۔ ایک حسین پیکر کسی قدر شاہانہ تمکنت سے میری نظروں کے سامنے موجود تھا۔ یہ عالیہ تھی۔ میں اس کے دلکش حسن اور شخصیت سے مروب ہو کر گنگ سا ہو گیا۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس قدر حسین ہوگی۔ اس میں کشش اس قدر تھی کہ میرے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ لیکن وہ کسی قدر خطرناک اور سرد مہر دکھائی دے رہی تھی، جیسے اسے اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز ہو، دولت اور امارت کا گھمنڈ ہو۔ اس کی نگاہوں میں سازش کسی جھلک تھی۔ ہم دونوں کی نظریں آپس میں پیوست ہو گئیں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے دیکھ کر مجھ پر خود فراموشی کی کیفیت کئی لمحوں تک طاری رہی تھی۔ اس کی شہابی پیشانی پر شکنیں پڑی تھیں، پھر اس کی حسین اور بڑی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تیرنے لگیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے کہیں کھوسی گئی تھی۔ میں اس عمر میں بھی ایسی سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا کہ عورتیں مجھے دیکھنے لگتی تھیں۔ شاید اسے میری مردانہ وجاہت نے متاثر کیا تھا۔ میں بھی اس کے طلسم میں جیسے کھو کر رہ گیا تھا۔ واپسی کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ پھر اس کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے مترنم لہجے میں مجھے مخاطب کیا، خوش آمدید کیپٹن سپور احمد۔ میں نے اس کے لہجے میں زہر بھرا محسوس کیا۔ کیا آپ نے مجھے طلب کیا تھا؟ میں نے خوش دلی سے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے سوچا کہ جب آپ 18 برس بعد گاؤں آئے ہیں تو کیوں نہ آپ سے ملاقات کر لی جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ کیا آپ اس خاکسار سے واقف ہیں؟ کیوں نہیں، اس نے کہا تو میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں تو 17-18 برسوں کے بعد پرسوں رات یہاں آیا ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی آپ کا تعلق اس گاؤں سے ماضی میں رہا ہے۔ پھر آپ میرے بارے میں کیسے اور کس طرح جانتی ہیں؟ اس موضوع پر آپ سے کسی اور وقت بات ہوگی۔ ویسے 18 برسوں کے بعد آپ کو اپنے گاؤں کی یاد کیسے آ گئی؟ گاؤں کی مٹی کی خوشبو مجھے یہاں کھینچ لائی۔ کوئی اپنی جگہ کو کیسے بھول سکتا ہے جہاں وہ پیدا ہوا ہو؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کیپٹن سپور، اور جھوٹ بولنا کسی فوجی کا شیوا نہیں ہوتا۔ آپ کس طرح کہہ سکتی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ مجھے بھلا اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، یہ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہو؟ اس نے استہزائی انداز میں کہا، اور اس کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ اس نے جیسے میری کن پٹی پر تڑ سے ایک پتھر دے مارا تھا۔ خوف کی ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی تک کو چھو گئی۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔